وبرکاتہ۔ بیٹا میں آپ کی اردو کی ٹیچر میں مدرسہ کلاس دوئم کی، ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے پاس آج ہم نے سبق نمبر 2 کی پڑھائی کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے کی تھی، تھوڑا سا ہمارا سبق رہ گیا تو آپ کے پاس درسی کتاب جماعت دوئم زین اردو کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس پینسل بھی ہونی چاہیے، تو جلدی سے اپنا صفحہ نکال لیں، ٹھیک ہے۔ جماعت میں پہلا دن جو کل ہم نے پڑھا تھا، یہ تقریباً ہم نے کب پڑھا تھا؟ 27 تاریخ کو، آج 28 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں گی کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ آپ کو تمام بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب پہلا دن ہوتا ہے، جب آپ ایک کلاس سے نئی کلاس میں جاتے ہو تو پہلے دن کیا ہوتے ہیں، انسان بہت خوش ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، بستے کو رات کو ہی تیار کر لیا جاتا ہے، اور بستے میں کیا آپ کی امی آپ کے لیے لنچ باکس رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا مزیدار سا آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نئے یونیفارم، نئے جوتے اور نیا بستہ اٹھا کے کیا کرتے ہیں، اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جو بچے وین میں جاتے ہیں تو کیا ہے، جب وین ہارن بجاتی ہے، بس ہارن بجاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، گھر والوں کو اللہ حافظ کر کے فوراً بس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بعد میں بات کرنا، پہلے ہم ریڈنگ کر لیں، تو اس کے بعد جو کچھ جس نے پوچھنا تو آپ پوچھا کریں۔ اب یہاں پہ جلدی سے آپ تاریخ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہاں تک سبق پڑھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی عید کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہے۔ کل جو ہے آپ کی عید کی پہلی چھٹی ہے، یہاں پہ کر لیں، یہاں پہ بھی لکھ لیں، اور اگلے پیج پہ بھی جلدی سے آج کی تاریخ لکھ لیں، ٹھیک ہے، 28/7/20، ٹھیک ہے۔ جماعت کا کام، جلدی سے جماعت کا کام لکھ، فصیح، عائرہ، رامز، حنفا، مہا، جتنے بچوں کے نام مجھے یاد ہے میں سب کے نام لے رہی ہوں۔ اب جلدی سے یہاں پہ تاریخ لکھ لے۔ دیکھا نہیں ہے میں نے ان لوگوں کو کہ وہ آج کلاس میں آئے بھی کہ نہیں، تو آج ہم نے یہاں تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی آج کی تاریخ جلدی سے لکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ عید کی چھٹیوں کے بعد آپ کو یاد رہے کہ ٹیچر ہمیں یہاں تک پڑھا چکی ہے۔ تو میں اپنا سبق شروع کر رہی ہوں، تمام بچے میرے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی میدان میں اسے اپنے دوست کھڑے نظر آئے۔ وہ سب نئی جماعتوں میں نئی چیزوں کے ساتھ بہت خوش تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھیں۔ آج ان کی جماعت میں ایک نیا طالب علم آیا تھا، سب بچوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اب میں نے پھر بات کو آپ کو مشکل الفاظ کو انڈرلائن بھی کروانا ہے۔ استانی صاحبہ نے بچوں کو بتایا کہ دوسری جماعت میں وہ کمپیوٹر بھی پڑھائیں گے۔ کمپیوٹر اسد کا پسندیدہ مضمون ہے۔ دوپہر کے وقفے میں اسد اور اس کے دوستوں نے مل جل کر کھانا کھایا اور پھر کھیل کے میدان میں فٹ بال کھیلنے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، اور میں جو لفظ ہائی لائٹ کروں گی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انڈرلائن کرنا ہے۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی میدان میں اسے اپنے دوست کھڑے نظر آئے۔ وہ سب اپنی نئی جماعت میں نئی چیزوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ آج ان کی جماعت میں ایک نیا طالب علم ان کا نیا ساتھی، ٹھیک ہے، آیا تھا۔ سب بچوں نے اسے خوش آمدید کا مطلب کیا ہے، کسی کے آنے پر خوشی سے اس کو ویلکم کہنا، ٹھیک ہے، خوش آمدید ہے، کسی کے آنے پر اسے خوشی سے جو کہا جاتا ہے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے جو کتاب کے صفحہ ہے نا، اس کے پیچھے سارے مطلب لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ استانی صاحبہ نے بچوں کو بتایا کہ دوسری جماعت میں کمپیوٹر کو بھی جلدی سے انڈرلائن کریں کہ وہ کمپیوٹر بھی پڑھائیں گے۔ کمپیوٹر اسد کا پسندیدہ کو انڈرلائن کریں، مضمون کو انڈرلائن کریں۔ کمپیوٹر اسد کا پسندیدہ مضمون ہے۔ دوپہر کے وقفے میں اسد اور اس کے دوستوں نے مل جل کر مطلب کیا ہے، اکٹھے ہو کر مل جل کر کھانا کھایا اور پھر کھیل کے میدان میں فٹ بال کھیلنے چلے گئے۔ فٹ بال کیا ہے، ایک طرح کی کھیل ہے۔ تیسری دفعہ پڑھ رہی ہوں، پھر میں باری باری سارے بچوں کو لیتی جاؤں گی۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی میدان میں اسے اپنے دوست کھڑے نظر آئے۔ وہ سب اپنی نئی جماعت میں نئی چیزوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ آج ان کی جماعت میں ایک نیا طالب علم آیا تھا، سب بچوں نے اسے خوش آمدید کہا، ٹھیک ہے۔ خوش آمدید کا مطلب کسی کے آنے پہ جو کہا جاتا ہے۔ استانی صاحبہ نے بچوں کو بتایا کہ دوسری جماعت میں وہ کمپیوٹر بھی پڑھیں گے۔
کمپیوٹر اسد کا پسندیدہ مضمون ہے. پسندیدہ مطلب جو چیز آپ کو بہت اچھی لگے اس کو کہا جاتا ہے پسندیدہ مضمون ہے. دوپہر کے وقفے میں اسد اور اس کے دوستوں نے مل جل کر کھانا کھایا اور پھر کھیل کے میدان میں فٹ بال کھیلنے چلے گئے. فٹ بال کیا ایک طرح کا کھیل ہے جس میں آپ گیند کو کک مارتے ہیں، باقاعدہ اس کے جو اصول ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک ہے فصیحہ آپ ہمیشہ پڑھتی ہو، آج میں آپ کو نہیں لوں گی. یہ ہمارا یہاں تک کا سبق تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ عید کے بعد ہم لوگ جو ہے ہینڈ رائٹنگ کا ریٹن ورک شروع کریں گے، تو وہ آپ نے پہلے سے اپنی کاپیاں وغیرہ ریڈی رکھیں. چلیں جی فصیحہ میں آپ کو لے رہی ہوں. آج یہ فصیحہ پڑھیں جلدی سے. وعلیکم السلام. پڑھیں پڑھیں. اسے وہ سب جماعت میں آواز کٹ رہی ہے. جماعت میں بھی پڑھیں گے. پسندیدہ مضمون ہے. جی ہاں کر سکتے، لیکن یہ چھٹیوں کا کام نہیں آیا بیٹا. یہ سارے آن لائن کلاسز ہیں، جو آن لائن کلاسز میں ہم لوگ کام کروا رہے ہیں نا، تو یہ وہ ہے. اکثر دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا نیٹ کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی، کبھی آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم نے کیا لکھوایا ہے. تو یہ آپ کی سہولت کے لیے چیز دی گئی ہے کہ خدا نخواستہ کبھی اس طرح کا مسئلہ آ جائے ہمارے ساتھ یا آپ کے ساتھ، تو آپ آرام سے جو ہے اس میں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہو. یہ بس اس کا مقصد یہ. اگر آپ ہمارے ساتھ چلو گی تو زیادہ فائدہ رہے گا، آپ کو ساتھ ساتھ چیز سمجھ آتی رہے گی بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بس پہلے سے کرنے کی ہمارے ساتھ بس چلیں نا آپ لوگ. جب ہم ریٹن ورک کروائیں گے تو آپ بھی ریٹن کرنا، بس ضرورت ہی نہیں پہلے سے کرنے کے. اپنے اوپر کیوں بوجھ ڈالتی ہیں؟ میں ریٹن ورک کرواؤں گی نا دوسرے سبق کی، تو آپ میرے ساتھ ساتھ چلنا. یہ صرف اس مقصد کی، کیونکہ ہم دیکھیں فوٹو بھی شیئر، یہ پکچرز بھی شیئر کرتے ہیں گروپ میں، تو کم از کم جو ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تصویریں جو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیسنز وغیرہ بھجواتے ہیں، تو یہ ایشو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو نوٹس دیے گئے. ٹھیک ہے بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ چلیں جی چلیں جی میں اگلے بچے کو لے رہی ہوں. یہ آج ہم نے اتنا ہی سبق پڑھا تھا، ہمارا یہاں تک ہے. ٹھیک ہے یہ ہمارا لیسن ختم ہو گیا. شہباز علی کو میں لے رہی ہوں.